اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الاعراف مکیہ. یہ مکی صورت ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مدنی صورتوں کا جو چل رہا تھا ایک پیٹرن وہ ختم ہوا اور اب مکی صورتوں کا شروع ہوا ہے. اور یہ بھی سورہ الاعراف بھی جو ہے یہ بھی اسی زمانے کی ہے کہ جس زمانے میں سورہ الانعام نازل ہوئی تھی. اور وہ کون سا زمانہ تھا؟ آخری سٹیج آف مکہ نیرہ، آخری سٹیج، جبکہ ہر چیز بہت اپنی ایکسٹریم پہ جا چکی تھی. وہ جسے کہتے ہیں نا کہ there is a light waiting right when it is the darkest. تو جب مکے کا دور میں ایکسٹریم مسلمانوں کی پرسیکیوشن تھی اور جھٹلانے کا عمل اور جو ہے ہر طرح سے تنگ کرنے کا عمل ایکسٹریم پہ پہنچ چکا تھا، تو وہیں پہ جو ہے وہ لائٹ کھڑی ہوئی تھی جس کے بعد مدینہ کا سفر جو ہے وہ شروع ہوتا ہے الحمدللہ. تو یہ اسی زمانے کی صورتیں ہیں which are very strong سورہs، very strong. شروع کرتے ہیں پھر ہم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکریٰ للمؤمنین. الف لام میم صاد، یہ ایک کتاب ہے جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، بس اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے دل میں اس سے کوئی جھجک نہ ہو. اس کے اتارنے کی غرض یہ ہے کہ تم اس کے ذریعے سے منکرین کو ڈراؤ اور ایمان لانے والوں کو یاد دہانی کراؤ. لوگوں، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو اور اپنے رب کو چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو، مگر تم نصیحت کم ہی مانتے ہو. کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، ان پر ہمارا عذاب اچانک رات کے وقت ٹوٹ پڑا یا دن دہاڑے ایسے وقت آیا جب کہ وہ آرام کر رہے تھے، اور جب ہمارا عذاب ان پر آ گیا تو ان کی زبان پر اس کے سوا کوئی اور صدا نہ تھی کہ واقعی ان قالوا ان کنا ظالمین، بے شک ہم ظلم کرنے والے ہی تھے اپنے آپ پر. بس یہ ضرور ہو کر رہنا کہ ہم ان لوگوں سے باز پرس کریں کہ جن کی طرف ہم نے پیغمبر بھیجے ہیں، اور پیغمبروں سے بھی پوچھیں کہ انہوں نے پیغام رسانی کا فرض کہاں تک انجام دیا اور انہیں اس کا کیا جواب ملا. پھر ہم خود پورے علم کے ساتھ ساری سرگزشت ان کے آگے پیش کر دیں گے. آخر ہم کہیں غائب تو نہیں تھے، اور وزن اس روز عین حق ہوگا. وزن کا مطلب ہے جو آپ کے اسکیل ہوں گے. جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پائیں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے رہیں گے وہی اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کرنے والے ہوں گے، کیونکہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کرتے رہتے تھے. ہم نے تمہیں زمین میں اختیارات کے ساتھ بسایا اور تمہارے لیے یہاں سامان زیز فراہم کیا، مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو. ان الانسان لربہ لکنود، بہت ہی کم ہم شکر گزار ہیں، ریلی بہت ہی کم. قرآن میں اگر صرف انسان صرف جب شکر کی آیتیں آئے نا ان کے اوپر غور کرے اور ان کو اکٹھا کرے اور ان کے اوپر صرف ڈسکشن کرے تو آپ یقین کریں گے شاید پوری زندگی اس میں لگ جائے. اور انسان اتنا ناشکرا ہے کہ ذرا سا وقت نہیں آتا، ذرا سے انسان پہ کوئی تکلیف نہیں آتی، ذرا سا اللہ تعالیٰ اسے کوئی یعنی کسی آزمائش میں نہیں ڈالتا کہ انسان فوراً اللہ کا باغی بن جاتا. اور وہ تو چلے جب آزمائش آتی ہے، جب اللہ تعالیٰ ہمیں کسی اچھے حالات میں رکھتا ہے، جب زندگی ہماری مرضی کے مطابق چل رہی ہوتی ہے، جب صحت میں ہم ہوتے ہیں، جب خوشیوں میں ہوتے ہیں، تب ہم کتنا کو شکر اللہ کا کرتے ہیں. اور کس طرح اللہ تعالیٰ کا صبر ہے ریلی کہ وہ بیٹھ کے دیکھتے رہتے ہیں. اچھا، اور ہمیں تھینک یو چاہیے ہر ایک سے ہر وقت. اور یو ڈنٹ سے تھینک یو، شی ڈنٹ سے تھینک یو، نہیں اب تو میں نے کچھ کرنا ہی نہیں، اتنی سی بات کا اس نے تھینک یو نہیں کیا. اور اللہ جو ہر وقت جس وہ ایک سانس جس کی جو ہے نا وہ سبحان اللہ اس کی عطا ہے اور اس کی مہربانی ہے اور اس کی رحمت ہے. یقین کریں جب انسان کو ذرا سا بھی آسما کا اٹیک ہوتا ہے نا الرجیز کی وجہ سے، الرجیز ہے جو بھی کوئی، ایک سانس اتنی بڑی نعمت لگنے لگتی ہے کہ ریئلی آئی ڈریڈ ڈائنگ آؤٹ آف شارٹنس آف بریتھ. اللہ تعالیٰ واقعی کسی کو یہ تکلیف نہ دے. واقعی جب سانس نہیں آتا نا تو انسان اس وقت میرا خیال ہے سب کچھ اپنا لوٹانے کو تیار ہو جائے، کہ جب اپنی اولاد کو بھی انسان آگ میں ڈالنے کو تیار ہو جائے کہ مجھے سانس آ جائے. اور کتنی چھوٹی چیز ہے. ہم میں سے کتنے جنہوں نے واقعی سانس کا شکر کیا انٹل انلیس کہ انہیں کبھی سانس رکی ہو. اور آپ اف اللہ جسٹ امیجن، آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں ایسے ملک ہیں جہاں پہ کینیڈین ایئر جو ہے وہ ایکسپورٹ کی جاتی ہے، ہاں پیسوں میں بیچی جاتی ہے، سلنڈر میں بھر کے کینیڈین ایئر. I was also shocked and amazed. اور اس ہوا کو ہم کتنی ناشکری سے کبھی شکر کیا ہے باہر نکل کے جب دیر سے سانس لے کے اللہ کا شکر ادا کریں. سب سے بیسٹ، ون آف دا بیسٹ ایئر دیٹ وی بریتھ ان دا ورلڈ. سچ میں واقعی قلیلا ما تشکرون. مجھے اگر قرآن کی کسی سب سے چیز پہ شرمندگی ہوتی ہے نا تو یقین کرے اسی چیز پر ہوتی ہے کہ انسان بڑا ہی ناشکر ہے. اور ہمارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات روتے رہے.
قیام میں کھڑے ہیں رو رہے ہیں, سجدے میں گئے ہیں رو رہے ہیں, اور رکوع میں ہے تو رو رہے ہیں. تو پوچھا جا کے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ یا رسول اللہ تعالیٰ نے آپ کے تو سارے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے, آپ اتنا روتے کیوں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کتنی دفعہ ہم نے رو کے شکر ادا کیا. ہماری یہ زندگیاں, ہماری یہ اولاد, ہمارا یہ گھر, ہماری یہ زندگی, ہماری یہ جوانیاں, ہماری صحت, ہماری شکل و صورت, اس ملک میں رہنے کا شکر, اسلام کا شکر, مسلمان ہونے کا شکر, قرآن سے جڑنے کا شکر. کتنے ہی ہم واقعی one thing that we should dread the most قیامت والے دن, کہ ہم ناشکروں کی لسٹ میں کھڑے ہوں. ناشکروں کی ایک لائن ہوگی الگ, یہ تو ہے ہی ناشکر ہیں, ان کی الگ لائن اف, اور ایک ہوگی شکر گزاروں کی لائن, جن کی نہ صرف ہر زبان پہ شکر تھا, جن کے عمل میں شکر تھا, جن کا دل شکر سے بھرا رہتا تھا. یا اللہ تیرا شکر, ہم نے تمہاری تخلیق کی ابتدا کی, پھر تمہاری صورت بنائی. یہاں پہ جو ہے نا وہ ابلیس اور آدم کا قصہ قرآن میں سب سے زیادہ ڈیٹیل میں یہاں پہ دیا گیا ہے سورہ الاعراف میں, اور بڑی چیزیں اس سے ہمیں جو ہے وہ سمجھ میں آتی ہیں. ہم نے تمہاری تخلیق کی ابتدا کی, پھر تمہاری صورت بنائی, پھر فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو. اس حکم پر اس نے سجدہ کیا, مگر ابلیس سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا. پوچھا تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا ہے جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ بولا میں اس سے بہتر ہوں, تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے. قال ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک, جب میں نے تجھے حکم دیا تو نے کیوں نہیں سجدہ کیا؟ تو فرمایا قال انا خیر منہ. یہ جو فریز ہے نا, یقین کریں انا خیر منہ, اس کو انسان کو اچھی طرح ہائی لائٹ کرنا چاہیے, بیکاز دس از واٹ وی بلیو آل دا ٹائم, کہ میں بہتر ہوں اس سے. اب یہ اس سے جو ہے, یہ تو ابلیس نے کہا تھا نا آدم کے لیے کہ میں اس سے بہتر ہوں, لیکن ہماری زندگیاں بھی اس سے بھری ہوئی ہیں, ہماری زندگیاں اس سے بھری ہوئی ہیں. کبھی کبھی ہم تو یہ انسانوں کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں اس سے بہتر ہوں, کبھی اپنے علم میں, کبھی شکل و صورت میں, کبھی اپنی دولت میں, کبھی اپنے سٹیٹس میں, کبھی کہ میں اس سے بہتر ہوں, اور کہہ نہیں رہے ہوتے ہیں. یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ شیطان ہمیں کبھی یہ نہیں آ کے کہتا کہ تم ایسا کہو, سمجھ رہے ہوتے ہیں, دل میں سمجھ رہے ہوتے ہیں, اور کبھی کبھی اس کو ریکگنائز بھی نہیں کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ہمیں یہ پتا ہوتا ہے کہ میں تو اس سے بہت بہتر ہوں. اچھا, اور پھر اس کے بعد آپ سوچیں, ہم بہت دفعہ اللہ کے حکموں میں بھی یہی سوچ رہے ہوتے ہیں انا خیر منہ. آنیسٹلی اسپیکنگ, اللہ کا کوئی حکم سامنے آ جاتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں oh I'm better than that. every time we disobey, actually that is This is exactly what we are doing. I am better than that. I know better. That's not for me. And we don't even recognize and realize what we are doing. We don't acknowledge, تو دور کی بات ہے, ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہم کر کیا رہے ہیں. لیکن یہی وہ فریز ہے جو انسان کو جہنم میں لے جائے گا. ہاں جی, میں اسے, اب مثلا بہت سارے مسلمان جو روزہ ہی نہیں رکھ رہے, سبحان اللہ, اٹس امیزنگ. وہ آپ کے خیال سے کچھ تو واقعی ایسے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے, بڑا مشکل ہے روزہ رکھنا, آپ بڑے نیک لوگ ہیں, آپ رکھ لیتے ہیں روزہ, ہم سے نہیں رکھا جاتا. لیکن یقین کریں میجورٹی ایسی ہے جو سمجھتے ہیں کہ وی آر بیٹر دین جسٹ فاسٹنگ. ہم روزہ رکھیں, روزہ ہمارے لیے ہے ہی نہیں. دے لک ڈاؤن اپون فاسٹنگ, اپنے آپ کو اس سے بہتر سمجھتے ہیں. اسی طرح جو شراب نہیں چھوڑ سکتے, جو حرام نہیں چھوڑ سکتے, جو اللہ کے کسی بھی اور حکموں کو نہیں مانتے, وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے حکم سے بہتر ہیں. انا خیر منہ. کیونکہ جو انسان اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا ہوتا نا, جو اتنا ہمبل اور اتنا فل فیلڈ آف ہیوملٹی ہوتا ہے, یقین کریں وہ تو انتظار میں ہوتا ہے کہ کوئی حکم آئے اور میں فوراً اس پہ عمل کر لوں, شاید اسی سے میری کوئی نجات ہو جائے, کوئی فلاح ہو جائے. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, کیونکہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے تو نے مٹی سے پیدا کیا. اب یہ دیکھیں کتنی ایک یعنی سطحی انسان کی سوچ ہے کہ وہ سمجھے کہ آگ مٹی سے بہتر ہے. آگ مٹی سے بہتر ہے. آپ کسی بھی ایک یعنی آپ جن لوگوں کو اسلام کا نہیں پتا, یا کسی بھی دین, کسی ایتھیسٹ بندے کو لے آئیں جیسے کبھی قرآن بائبل کچھ بھی نہیں پڑھا ہوا, اس سے پوچھیں کہ آگ زیادہ بہتر ہے یا مٹی, تو وہ یہ کہے گا کہ آگ کی اپنی ویلیو ہے, مٹی کی اپنی ویلیو ہے. آپ دونوں کا کمپیریزن کر ہی نہیں سکتے. ہاں اپیرنٹلی آگ بڑی لگتی ہے کہ وہ جلا دے گی اور تباہ کر دے گی, لیکن اگر مٹی نہ ہو تو دنیا کی آپ سوچیں کوئی نہ کوئی کھیتی ہو, نہ پھل ہو, نہ کوئی جانور ہو, زندگی ہی نہ ہو. تو آگ امپورٹنٹ ہے کہ مٹی امپورٹنٹ ہے؟ مٹی آگ پہ حاوی ہے. مٹی آگ پہ, آگ بجھانے کے لیے آپ اس میں مٹی ڈال دیتے ہیں اور مٹی پاؤ جی. تو تبھی علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ
ویسے دیر از اے ڈفرینس آف اوپینین کہ یہ شعر اقبال کا ہے کہ نہیں ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، بٹ اٹ از فرام اقبال. لوگ کہتے ہیں کہ اقبال کا نہیں ہے لیکن اٹ از فرام اقبال. یہی میں آپ سے کہہ رہی ہوں، اور واقعی یہی بات ہے کہ کون اب اسی طرح ہماری اپنی عقلیں اور سوچیں، ہم کہتے ہیں یہ چیز بہتر ہے یہ چیز بہتر نہیں ہے. what do we know what do we know زندگی کی کامیابیاں اور خوشیاں اور یعنی اپیرنٹ جو چیزیں ہیں اس میں سے اچھا کیا ہے برا کیا ہے. who are we to judge؟ بڑا وہ ہے جس کو اللہ نے بڑا کہا ہے، اچھا وہ ہے جس کو اللہ نے اچھا کہا ہے، خوبصورت وہ ہے جس کو اللہ نے خوبصورت کہا. اچھا تو کیا فرمایا، اچھا تو یہاں سے نیچے اتر جا، تجھے حق نہیں ہے کہ یہاں بڑائی کا گھمنڈ کرے، نکل جا کے در حقیقت ان لوگوں میں سے ہے جو خود اپنی ذلت چاہتے ہیں. اس میں جو ایک بات جو ہمیشہ مینشن کی جاتی ہے، یو نو وی شوڈ آلسو مینشن اٹ، وہ یہ کہ شیطان اور ابلیس اتنی نیکیاں کر چکا تھا اور اتنی باتیں کر چکا تھا کہ وہ اس لیول پہ پہنچ گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے خاص فرشتوں کی محفل میں بیٹھا ہوا تھا. ایک نافرمانی کرنے سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہٹا دیا وہاں سے، اور صرف ہٹایا نہیں، اسے ابلیس کر دیا، اسے شیطان بنا دیا، اللہ کی رحمت سے دور کر دیا، اور قیامت تک کے لیے جو ہے وہ کیا ہو گیا، ملعون ہو گیا. اور ہم جو اتنے گناہ کر کر کے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ بڑے رحمان رحیم ہے اور معاف کر دیں گے. وی نیڈ ٹو تھنک اباؤٹ اٹ، وی نیڈ ٹو تھنک اباؤٹ اٹ. پتہ ہے اس کی کیا ریزن تھی؟ اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا انصاف تھا کہ اس کی اتنی باتوں کے باوجود ایک گناہ پہ اسے اتنی بڑی سزا دی. اس نے معافی نہیں مانگی، وہ اکڑ گیا. اپنے جس بھی گناہ پہ انسان اکڑ جاتا ہے نا، وہی آپ کا سمجھ لیں آخری گناہ ہے. تکبر، بالکل ایگزیکٹلی، اس تکبر کی وجہ سے وہی انسان کا آخری گناہ ہو جاتا ہے اور وہ انسان کو تباہ کر دیتا. وہ جیسے وہ شعر ہے کہ گیا ابلیس مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے، گیا ابلیس مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے، ہزاروں سال سجدے میں جو سر مارا تو کیا مارا. اتنے ہزاروں سال کی اس کی باتیں کس کام کی کہ ایک سجدے کی وجہ سے وہ اس کی سارا کچھ جو ہے وہ ضائع ہو گیا. تو ان میں سے ہے جو خود اپنی ذلت چاہتے ہیں. بولا مجھے اس دن تک مہلت دے جب کہ یہ سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے. فرمایا تجھے مہلت ہے. بولا اچھا تو جس طرح تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا ہے، میں اب تیری سیدھی راہ پر ان انسانوں کی گھات میں لگا رہوں گا، آگے اور پیچھے دائیں اور بائیں ہر طرف سے ان کو گھیروں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا. یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے کہ انسان نا اپنے آپ کو شروع میں ہی جھکا ہوا محسوس کرے، یعنی کہ انسان کا ایٹیچیوڈ ہی ایسا ہونا چاہیے، ہمبل ایٹیچیوڈ. ورنہ انسان جب اکڑ جاتا ہے نا، تو اکڑ ایک دفعہ آپ جب کسی بات، بس ہم جب کسی سے آرگیومنٹ کر رہے ہوتے ہیں یہ سمجھ کے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں اور اگلا بندہ غلط ہے، اور آپ کی ایک بیچ میں ایگو آ جاتی ہے، اس وقت کیا ہوتا ہے جب آپ کو ریئلائز بھی ہو جاتا ہے سم ٹائمز کہ میں غلط ہوں، آپ کی ایگو آپ کو جھکنے نہیں دیتی. تب آپ الٹی پلٹی باتیں اور ادھر ادھر کی باتیں ہیں، لیکن آپ یہ ماننے کو تیار نہیں ہو سکتے کہ میں غلط ہوں. لڑائی پہ بات پہنچ جاتی ہے. ہاں کچھ بھی، حالانکہ دل میں آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ نہیں ایکچولی میں غلط تھی، اور لیکن آپ مان نہیں سکتے. اسی لیے ایک تو بحث و مباحثہ کرنے سے منع کیا گیا، دوسرا اگر آپ کسی سے آرگیومنٹ بھی کریں تو ہمیشہ اپنا دماغ کھلا رکھ کے کریں کہ ہاں آئی کوڈ بی رانگ اینڈ دس پرسن کوڈ بی رائٹ. سیکنڈ اوپینین کو مان کے یا اس کے لیے ایک تھوڑا سا روم رکھ کے جو ہے وہ بات شروع کریں. ورنہ تو آپ جب یہ اکڑ آ جاتی ہے نا انسان کے اندر، اس وقت جھکنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، بہت ہی مشکل ہے وہ وقت کہ اپنے آپ کو ماننا کہ آپ سوچیں نا ہیٹڈ آرگیومنٹ، آپ لڑ رہی ہیں، اپنی دلیلیں اور لاجک دے رہی ہیں، اچانک آپ کو ریئلائز ہو گیا کہ ہاں یہ تو بالکل صحیح کہہ رہی، اس وقت یہ مان لینا کہ ہاں نہیں میں غلط تھی، اسپیشلی اپنے شوہروں کے سامنے. لیکن آگے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پہ تجھے کوئی اختیار نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا بندہ بنا دے. اچھا تو جس طرح تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا ہے، میں اب تیری سیدھی راہ پر انسانوں کی گھات میں لگا رہوں گا، آگے اور پیچھے دائیں اور بائیں ہر طرف سے ان کو گھیروں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو کیا شکر گزار نہ پائے گا. یہ ہے شیطان کا اصل ہتھ کنڈا کہ انسان نہ شکرا بن جائے. فرمایا نکل جا یہاں سے ذلیل اور ٹھکرایا ہوا، یقین رکھ کے ان میں سے جو تیری پیروی کریں گے تجھ سمیت ان سب کو جہنم سے بھر دوں گا. اور اے آدم، تو اور تیری بیوی دونوں اس جنت میں رہو جہاں جس چیز کو تمہارا جی چاہے کھاؤ، مگر اس درخت کے پاس نہ بھٹکنا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. ابلیس کی سائیکالوجی دیکھیں کہ وہ ہی بلیوز کہ اٹس بیٹر ٹو رین ان ہیل دین ٹو سرو ان ہیون.
کہ کم از کم جہنم میں تو میں ان کا سب کا سردار ہوں گا نا. height of arrogance and ego. ہائیسٹ یا بالکل ہائیسٹ لیول اینڈ فارم آف ایروگینس اینڈ ایگو کہ آئی وڈ رادر گو ٹو ہیل بٹ ناٹ ٹو سرو بٹ ناٹ ٹو سرینڈر اینڈ سبمٹ. ہاں اچھا. اور ناشکری کی نا بہت ساری فارمز ہیں اور اس کے فیزز ہیں اور اس کی بہت سارے یعنی ناشکری ہماری نکلنے کے نا بہت سارے طریقے بھی ہیں. کبھی کبھی ہم نہ کہہ کے بھی بہت ناشکری کر رہے ہوتے ہیں اور کبھی کبھی ایکچولی ہم کہہ کچھ اور رہے ہوتے ہیں, ہمارا مطلب وہی ہوتا ہے کہ ناشکری ہے. جب ہم کسی چیز پہ کمپلینٹ کریں وہ تو ڈائریکٹ ناشکری ہے, لیکن ہم جب کسی چیز کو اکنالج نہیں کریں تو بھی ناشکری ہے. کبھی کبھی اتنی سی تکلیف کو بھی کسی سے مینشن کر دینا, یعنی صبر اور شکر بیسکلی دونوں کا یہی مفہوم ہے کہ انسان یعنی صبر یہ کرے اور شکر کی حالت میں یہ ہو کہ انسان کے اوپر جب کوئی تکلیف بھی آئے نا تو یہ سوچ کر کے یہ تکلیف. اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مثال ہے کہ جب انہیں کوئی تکلیف آتی تھی نا, مطلب دس از سم تھنگ ٹو لرن اے لاٹ فرام. جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اوپر کوئی تکلیف آتی تھی تو وہ 3 شکر کرتے تھے. پہلا شکر اس بات پر کہ یہ تکلیف مجھے اس سے پہلے نہیں آئی. سوچیں ذرا, ہم نے کبھی ایسا سوچا؟ ہم میں سے اگر کوئی سبحان اللہ کوئی اگر یعنی ہمارے کوئی تکلیف پہنچ جائے یا تو ہاتھ جل گیا تو سب سے پہلے آپ شکر ادا کریں کہ یہ پہلے نہیں ہوا میرے ساتھ. روز اگر میرا ہاتھ جلے تو پھر آپ اس بات پہ شکر کریں یہ پہلے نہیں ہوا. دوسرا شکر وہ اس بات پر کرتے تھے کہ یہ اس سے زیادہ تکلیف آ سکتی تھی. امیجن دیٹ کہ یہ تکلیف اس سے زیادہ ہو سکتی تھی, اس بات پہ شکر کریں. اور تیسرا شکر اس بات پر کہ اس تکلیف کے بدلے یا تو میرے گناہ جھڑیں گے یا میرے درجے بلند ہوں گے. ایک تکلیف پہ 3 شکر. ہاں جی, کہتے ہیں مقام شکوہ جو ہے نا وہی مقام شکر ہے. سبحان اللہ. مقام شکر شروع ہے. بالکل بالکل ایگزیکٹلی, بالکل ایگزیکٹلی, سبحان اللہ. مجھے سمجھ نہیں آئی بات ہے مقام شکوہ اور یعنی جہاں سے شکوہ شروع ہوتا ہے نا, جہاں سے ہم اپنی تکلیف تو وہاں سے بیان کر وہیں آپ شکر شروع کر دیں. شروع کر دیں اللہ میں ہی کیوں الحمدللہ علی کل حال. اب میں وہ اس بار میں جو ان کی خرم مراد صاحب کی وائف کی جو بک ہے کیا نام ہے اس کا, نام ہے لمحات زندہ, جو خرم مراد صاحب کے خطوط کے اوپر پوری انہوں نے جو انہوں نے جیل سے لکھے تھے وہ پوری بک انہوں نے لکھی ہوئی ہے. تو اس کے شروع میں انہوں نے جو بات لکھی ہوئی ہے نا بڑی پیاری بات ہے کہ جب کہتے ہیں کہ ہم نے وہ فوجی بوٹ دیکھے نا اپنے گھر کی کھڑکی کے باہر میں نے دیکھے, تو یعنی اریسٹ کرنے کے لیے آئے تھے وہ خرم مراد صاحب کو, تو کہتی ہیں کہ مجھے یقین نہیں آیا اور میرا دل شکر سے بھر گیا کہ اے اللہ تو نے مجھے اس آزمائش کے لیے چنا. آئی مین امیزنگ کہ تو نے مجھے اس آزمائش کے لیے چنا ہے. اس بات پہ شکر سے میرا دل بھر گیا. میں کہ یہ کہاں سے لوگ آئے ہیں, پلیز پرے کرو. ہمارے پہ تو ذرا کوئی آئے نا کوئی تکلیف تو ہم بتاتے ہیں. سبحان اللہ. کوئی تکلیف آئے تو اس پہ بجائے شکوہ کے, واقعی بجائے شکوہ کرنے کے اسی پہ شکر کرو کہ اللہ تو نے مجھے اس کے لیے چنا. تو شیطان جو ہے وہ سبحان اللہ اس کی سائیکالوجی بھی عجیب ہے, بڑی ہی عجیب سائیکالوجی ہے کہ وہ, اور کئی انسانوں کی ایسی سائیکالوجی ہوتی ہے کہ نمبر 1 آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ غلط ہیں, یو ڈونٹ ایکنالج, ٹھیک ہے, اس کے بعد اس پہ اکڑ جاتے ہیں, ڈھیٹوں کی طرح ڈٹ جاتے ہیں, اینڈ دین یو اسٹارٹ ایکٹنگ اگینسٹ اٹ. پتا ہوتا ہے کہ آپ غلط ہیں, دل میں جانتے بوجھتے آپ اس کے اگینسٹ جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں بات. حالانکہ ایک مومن کا ایٹیچیوڈ اتنا کو سبمسو ہونا چاہیے, اتنا کو جھکا ہوا ہونا چاہیے کہ وہ کہ اس کو جھکنے میں ہی مزہ ہے, اس کو سرنڈر کرنے میں ہی مزہ ہے. اور یہ جو اب مقام ابدیت ہے نا, یعنی جھکنے کا یا اللہ کی بڑائی اور رب اس کو مان لینے کی ایک جو فیلنگ ہے نا, یقین کریں اٹس امیزنگ کہ میں غلط ہوں, اللہ تعالیٰ تو ہی صحیح ہے, جو کر رہا ہے وہ تو ہی اس لائق ہے, تو ہی اس قابل ہے کہ تو ہی مجھے حکم دے, اور میں اسی لیے ہوں, اسی انتظار میں کھڑا ہوں کہ تو مجھے حکم دے اور اس کو مان لوں. علامہ اقبال کا جو شعر ہے. جی جی بہن. سوری, میں یہ بھی سوچ رہی ہوں کہ اس میں یہ بھی میسج ہے کہ شیطان اتنے پریسٹیجس مقام پہ پہنچ کے بھی یہ پاسبلٹی رہی کہ وہ گناہ کرے. سبحان اللہ. بالکل بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. یعنی کوئی بھی انسان اس سے یعنی فارغ نہیں ہو سکتا. جیسے کہ وہ امام احمد بن حنبل کا میں نے کو بتایا کہ آخری سانس پر وہ کہہ رہے تھے ابھی نہیں. تو بیٹے نے پوچھا اب کیا کہہ رہے ہیں ابھی نہیں؟ تو اس نے کہا شیطان میرے پاس آ رہا کہہ رہا ہے تو میرے ہاتھ سے نکل گیا, تو میں کہہ رہا ہوں ابھی نہیں, ابھی کچھ سانس باقی ہے, ابھی بھی بھٹکنے کا میرا جو ہے وہ. تو وہ جو مقام ہے بندگی ہے نا, جو ابدیت کا ایک مقام ہے, اس پہ علامہ اقبال کا بڑا ہی پیارا شعر ہے. وہ کہتے ہیں متاع بے بہا ہے درد و سوزے آرزو مندی, مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خدا بندی.
کس قدر ڈیپ بات ہے. مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خدا بندی, کہ میرا مزہ تو عبد بننے میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے میرے مقام سے بڑھا کر مجھے نہ گھٹاؤ, میں اللہ کا بندہ ہوں اور اسی میں مزہ ہے. پھر شیطان نے ان کو بہکایا تاکہ ان کی شرم گاہیں جو ایک دوسرے سے چھپائی گئی تھیں ان کے سامنے کھول دے. اس نے ان سے کہا تمہارے رب نے تمہاری جو اس درخت سے روکا ہے اس کی وجہ اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تمہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل نہ ہو جائے. تو ایک تو نمبر 1 یہ کہ جو سب سے پہلا ہتھیار شیطان کا کیا تھا کہ ان کی شرم گاہیں کھول دینا. یہ انسان کی ایک نیچرل ایک فطرت ہے کہ وہ انسان اپنے آپ کو اپنے آپ کو ڈھانپتا ہے. اور آگے بھی اسی جو یہی ہے, لیکن اس سے پہلے جو ایک بات میں ہمیں ڈسکس کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار انیشل اس کا ویپن اینڈ دا موسٹ اسٹرانگسٹ ویپن از بے حیائی. بے حیائی. ایک دفعہ انسان میں بے حیائی, وہ رسول اللہ نے کہا تجھ میں پچھلے جو انبیاء گزرے ہیں, پچھلے دین گزرے ہیں, ان میں سے ایک بات جو ہے وہ آج تک چلتی آ رہی ہے, اور یہی حدیث کا مفہوم ہے, وہ یہ ہے کہ جب تم میں حیا نہ رہے تو جو چاہے کرو. اب اس کے 2 مفہوم ہو سکتے ہیں. ایک مفہوم تو یہ ہے کہ جب تم میں حیا نہ رہے تو اس کے بعد اب تم جو بھی کرتے رہو وہی کم ہے, کم سے کم ہے, یعنی حیا از دا مین تھنگ. اور نمبر 2 بات ہے کہ اگر تم میں حیا ہی نہیں رہی تو اب تم جتنی بھی نیکیاں کر لو اللہ قبول نہیں کرے گا. دونوں مفہوم اس کے ہو سکتے ہیں. جب تم میں حیا نہیں رہی تو جو چاہے کرو. تو بیسک چیز ہے حیا. اور اٹس امیزنگ کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں پہ حیا قابل قدر چیز نہیں ہے بلکہ بڑی بری چیز سمجھی جاتی. اگر آپ کسی کی طرف آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے غور سے نہیں دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ شاید آپ میں کانفیڈنس نہیں ہے, اور سمجھتے ہیں کہ آپ میں آئی کانٹیکٹ کو کتنا پروموٹ کیا جاتا ہے. عورتوں مردوں کو جناب آپ برابر بیٹھے ہیں, اور جتنے زیادہ آپ حیا سے پاک ہو جائیں نا آپ اتنے ہی بڑے ہیں, آپ اتنے ہی اونچے ہیں, آپ اتنے ہی علم والے ہیں. اور ہمارا دین اٹس بیسڈ آن حیا. ہمارے دین کا ایک پلر ہے حیا, جو ہے وہ دین کا پلر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیا خیر کلی, حیا جتنی بھی ہو وہ کم ہے, تمام کی تمام حیا. اس کے بعد رسول اللہ سے فرمایا کہ انسان کے اندر ایک تو یہ نمبر میں نے کہ حیا جتنی بھی ہو وہ خیر ہے. دوسرے رسول اللہ نے فرمایا کہ ہمارا دین ہی حیا پر بیسڈ. انسان کے اندر شرم و حیا کا جذبہ ایک فطری جذبہ ہے, اور اس کا اولین مظہر وہ شرم ہے جو اپنے جسم کے مخصوص حصوں کو دوسرے کے سامنے کھولنے میں آدمی فطرتاً محسوس کرتا ہے. قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ یہ شرم انسان کے اندر تہذیب کے ارتقاء اور مصنوعی طریقے سے پیدا نہیں ہوئی, اور نہ یہ اکتسابی چیز ہے جیسا کہ شیطان کے بعض شاگردوں نے قیاس کیا ہے. مطلب وہ اب یہ بڑی ایک زبردست موومنٹ چل رہی ہے نا کہ جو اپنے جسم کو ڈھانپنا ہے یہ بعد کے لوگوں کی اختراع ہے. انسان تو جیسے پیدا ہوا ہے وہی نیچر ہے. نیچرسٹ جو ہوتے ہیں آپ کو معلوم ہے, اور وہ جو سبحان اللہ کیا سے کیا انسان اس میں بتائے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دس از سم تھنگ دیٹ ہیز بین میڈ اپ بیکاز آف دا لیٹر جنریشنز. جبکہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تھا نا تو لباس بھی اس کے ساتھ اتارا تھا. کبھی دیر ہیڈ نیور بین اے ڈے کہ انسان لباس کے بغیر رہا ہو. اور اگر یہ بعد کے لوگوں کی اختراع ہے, یا یہ کہ آپ سمجھ لیں کہ لباس از ناٹ اے نیچرل تھنگ, تو آخر ٹارزن کیوں اپنے آپ کو ڈھانک کے رکھتا ہے؟ دیر از اے پوائنٹ. ٹارزن کیوں اپنے آپ کو, وہ تو جانوروں کی طرح پھرتا تو پھر ایسے ہی رہتا. نہیں سیریسلی, بیکاز دس از ان نیچر. اپنے آپ کو کور کرنا یہ انسان کی نیچر کے اندر ہے. اس طرح دھوکہ دے کر وہ دونوں کو رفتہ رفتہ اپنے ڈھب پر لے آیا. آخرکار جب انہوں نے اس درخت کا مزہ چکھا تو ان کے صدر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے اور وہ اپنے جسموں کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے لگے. تب ان کے رب نے انہیں پکار کر کہا, کیا میں نے تمہیں اس درخت سے نہ روکا تھا اور نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ دونوں بول اٹھے, اے ہمارے رب, ہم نے اپنے اوپر ستم کیا. بڑی ہی پیاری دعا ہے اور سب کو یاد کرنی چاہیے اور بار بار مانگنی چاہیے. بار بار حضرت آدم کے راستے پہ چلتے ہوئے ہمیں یہ دعا بار بار ہر وقت اپنی نمازوں کا بھی حصہ بنانی چاہیے اور اکثر مانگنی چاہیے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے ہمارے رب, ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا, اب اگر تو نے ہم سے درگزر نہ فرمایا اور رحم نہ کیا تو یقیناً ہم تباہ ہو جائیں گے. فرمایا اتر جاؤ, تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے خاص مدت تک زمین میں ہی جائے قرار ہے اور سامان زیست ہے, اور فرمایا وہیں تم کو جینا اور وہیں مرنا ہے اور اسی میں تم کو آخرکار نکالا جائے گا. اچھا, ایک یہ بات دیکھیں کہ شیطان اور انسان کی جو آپس میں ایک دشمنی چل رہی ہے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے
انسان کے خلاف دو چیزیں ہیں، دو چیزیں صرف جو انسان کے خلاف ہیں. ایک شیطان ہے جو آپ کے ذہن میں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو صرف اور قیامت والے دن جب لوگ شیطان پر الزام لگائیں گے نا کہ اس نے ہمیں بھڑکایا، تو شیطان کہے گا کہ میرے پاس تو اس کا اختیار ہی نہیں تھا، میں تو صرف تمہارے دل میں ایک وسوسہ ڈال سکتا تھا، ایک خیال ڈال سکتا تھا، دیٹس اٹ. اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے کہ زبردستی پکڑ کے آپ سے گناہ کروا لے، وہ صرف ایک خیال ڈال سکتا ہے. ٹھیک ہے، ایک تو شیطان ہے. نمبر 2 آپ کا نفس ہے. نمبر 2 آپ کا نفس ہے. جیسے اب یہ کہتے ہیں نا کہ ایز the days of Ramadan pass by then you actually begin to realize کہ it was not شیطان, it was our نفس. کیونکہ شیطان تو جکڑا ہوا ہے. اب جتنی برائیاں اور ہو رہی ہیں سب کچھ وہ ہمارے نفس کی وجہ سے. تو یہ دو چیزیں ہیں جو انسان کو نیگیٹو سائڈ پہ لے جاتی ہیں. اس کے برعکس پازیٹیو کی طرف دیکھیں آپ. نمبر 1 فرسٹ اینڈ دا فورموسٹ ہمارے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ایک ضمیر لگا کے بھیجا ہے، عہد الست. وہ نیچر میں ہے، وہ آپ کی گھنٹی ہے، وہ آپ کی بیل ہے جو ہر وقت آپ کو بتاتی رہتی ہے کہ یہ کام غلط ہے، یہ کام صحیح ہے. اور آپ سوچیں ذرا کہ اس کا سب سے بڑا ثبوت نو ون کین ڈینائی کہ وہ جو لائی ڈیٹیکشن ٹیسٹ ہوتا ہے. لائی ڈیٹیکشن ٹیسٹ جو ہے واٹ از دیٹ؟ جھوٹ نہیں. آپ جھوٹ بولتے ہیں آپ کی پلس کیوں تیز ہو جاتی ہے؟ دیٹ از عہد الست جو آپ کا ضمیر ہے. مطلب جھوٹ میں اگر دیکھیں دیر از نو گاڈ اینڈ دیر از نو ضمیر اینڈ وی آر جسٹ لائک اینیملس، تو اگر جھوٹ بولیں سچ بولیں کیا فرق پڑتا ہے؟ تو وہ جو دل تیز دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے، آپ کی پلس تیز ہوتی ہے، دیٹ از عہد الست. نمبر 1. نمبر 2 اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے لیے قرآن بھیجا، حدیث بھیجی ہے، کتابیں ہیں، گائیڈنس ہے. نمبر 3 اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے لیے فرشتے بھیجے ہیں جو بالکل اس وقت جب شیطان آپ کے دل میں نیگیٹو وسوسے ڈال رہا ہوتا ہے، فرشتے پازیٹیو وسوسے ڈالتے ہیں. اٹس اپ ٹو یو آپ کس کی بات سنیں. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے ارد گرد نیک لوگ رکھے ہیں دیٹ یو کین کنیکٹ ٹو، دیٹ یو کین گو ٹو، دیٹ یو کین بی فرینڈز ود، جو آپ کو ایسی چیزوں سے بچا سکتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو، ہر انسان کو ایک عقل دی ہے، شعور دیا ہے، سوچنے کا طریقہ سکھایا ہے، اور آپ کو ابیلٹی اینڈ کیپیبلٹی دی ہے کہ آپ غلط اور صحیح میں فیصلہ کر سکیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کا سکون، اس کو بھی آپ عہد الست کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں، لیکن راتوں کی نیند اور دل کا سکون وہ نیکی میں رکھا. آپ کو پتہ چل جاتا ہے آپ کس راستے پر ہیں. اس کے بعد دنیا میں آپ کو ہر جگہ نشانیاں دکھائی ہیں اپنی، جو ہم نے سورہ الانعام میں دیکھ چکے ہیں. بدوں کا انجام دکھایا ہے پوری، اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوا ہے کہ کیسے تم سے پہلے کی قوموں کو برباد کیا. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو ایک سب سے بڑا ہتھیار دیا ہے، وہ کیا ہے؟ الصلاح المؤمن، دعا صلاح المؤمن. آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے سیدھے راستے سے رکھے، مجھے شیطان سے بچائے، مجھے اس کے وسوسوں سے بچائے، مجھے میرے نفس کے شر سے بچائے. اچھا اتنی ساری چیزیں، کتنی میں نے 10 چیزیں بتائی ہیں اور دوسری طرف صرف 2 تھی. اب پھر بھی کوئی انسان گناہ کرے اور کہے کہ اللہ تعالیٰ تو نے تو شیطان نہیں میرے اوپر چھوڑ دیا تھا تو اس لیے میں یہ گناہ کرتا رہا، تو ہے کوئی یہ لاجک بنتی ہے؟ کوئی لاجک بنتی ہے؟ آپ مجھے بتا دیں. تو شیطان جو ہے اس نے نہ وہ ہارا، نہ اس نے سرنڈر کیا، نہ اس نے ہمت ہاری، نہ وہ مایوس ہوا. اس نے اپنی پوری زندگی اس کو ڈیڈیکیٹ کر دی کہ جو میں نے کہا تھا میں اسے ثابت کر کے چھوڑوں گا، کہ تیرے بندوں میں بہت ہی کم ہوں گے جو جنت میں جائیں گے اور بہت ہی کم ہوں گے جو شکر گزار ہوں گے. اے اولاد آدم، ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے. اور یہ اٹس ون آف دا تھنگس ان قرآن جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں کیا کہ ہم نے تخلیق کیا ہے. دس از ویری امپورٹنٹ ٹو نوٹ. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کیا کہ ہم نے کہ یا بنی آدم ہم نے خلقنا لکم لباسا، ہم نے تمہارے لیے لباس تخلیق کیا، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انزلنا علیکم لباسا، which is very important کہ لباس ان چند چیزوں میں سے ہے جو اتری ہیں آسمان پہ اس کتاب کی طرح. تو جب انسان اترا تھا زمین پہ، ساتھ ہی لباس اللہ تعالیٰ نے اتارا کہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے اور تمہارے لیے جسم کی حفاظت اور زینت کا ذریعہ بھی ہو. اور بہترین لباس کیا ہے؟ تقوی کا لباس ہے. تقوی کا لباس ہے. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، شاید کہ لوگ اسے سبق لیں. لباس بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اے بنی آدم، ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں پھر اسی طرح فتنے میں مبتلا کر دے جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا تھا. لباس کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ انسان کے قابل شرم حصوں کو ڈھانپے، اس کی سطر کی حفاظت کرے، اس کو زینت بخشے، اس کی برائیوں کو جو آپ کے اندر فلاز ہیں آپ کی باڈیز کے ان کو چھپا لے، اور آپ کو ان کمفرٹیبل کلودنگ یو فیل کمفرٹیبل. یہ سب کے سب لباس کے فائدے ہیں. جو لباس کی شرائط ہے نا، ایک اسلامی لباس کی شرائط یہ ہے کہ نمبر 1 فرسٹ اینڈ دا فورموسٹ، ایک تو سطر ڈھانپنے والا لباس ہو.
یعنی جتنا عورتوں کا سطر ہے، اگر آپ نے عورتوں سے عورتوں کا سطر فرق ہوتا ہے اور عورتوں کا مردوں سے سطر ظاہر کا فرق ہوتا ہے. پھر یہ کہ سر بھی ڈھکا ہونا چاہیے اور آپ کو ظاہر پوری باڈی آپ کی کور ہونی چاہیے. عورتوں سے جو ہے یا آپ کے محرم رشتہ داروں میں وہ تھوڑا سا ظاہر ہے اس میں لینینسی ہے. تو ایک تو سطر پوش ہونا چاہیے. نمبر 2 سی تھرو نہیں ہونا چاہیے. سی تھرو نہیں ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایسی عورتیں قیامت کے دن، بلکہ بڑی ایک لمبی سی حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایسی عورتیں قیامت جنت کی خوشبو بھی نہ پا سکیں گی جو کہ لباس پہن کے بھی برہنہ ہوں گی. لباس پہن کے بھی ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے کاسیات عاریات، وہ عورتیں جو لباس پہن کے بھی، یعنی جن کے سی تھرو لباس ہوں. تو ایک تو نمبر 1 نمبر 2 یہ شرط ہے کہ سی تھرو نہیں ہونا چاہیے. نمبر 3 ہے ٹائٹ نہیں ہونا چاہیے. اتنا باڈی ہگنگ نہیں ہونا چاہیے کہ باڈی کی جو ہے ساری شیپ جو ہے وہ نظر آ رہی ہو. اس کے بعد مردوں کی مشابہت نہ ہو آپ کے کپڑوں میں. بٹ دیٹ ڈز ناٹ مین کہ آپ اپنے جیسے وہ جب یہ پڑھتے ہیں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے ہسبینڈ کی ہوڈی بھی نہیں پہن سکتی ہوں اور یہ بھی نہیں پہن سکتی کہ دیٹ میکس یو لک لائک اے مین. ایسا نہیں ہونا چاہیے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ آپ کوئی چیز بورو بھی نہیں کر سکتے. دیٹ ڈز ناٹ میک یو لک لائک اے مین. ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ مردوں کی مشابہت نہ ہو. اور نمبر 5 یہ ہے کہ کسی مذہب کی مشابہت نہ ہو. دیٹ ڈز ناٹ مین کہ کرسچنس کے کپڑے آپ نہیں پہن سکتے. اس کا مطلب ہے کہ کرسچنس کے پریسٹس کے کپڑے نہیں پہن سکتے. سمجھ میں آ رہی؟ ننس کے کپڑے نہیں پہن سکتے یا آپ کسی ہندو پادری کے کپڑے نہیں پہن سکتے. ورنہ تو آپ سوچیں کہ ہمارے اور ہندوؤں کے کپڑوں میں تو کوئی فرق ہی نہیں، بلکہ وہ سکھ عورتیں تو جیسے سر پہ دوپٹہ لیتی ہیں بالکل پتہ نہیں لگتا کہ کوئی مسلمان. تو یہ اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں جی کسی مذہب، مثلا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ٹائی نہیں لگا سکتے آپ، پینٹ شرٹ نہیں پہن سکتے. اٹس ناٹ دیٹ. مذہب کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی مذہب کے جو ان کے سمبولک کلودنگ ہے وہ نہیں پہن سکتے. اور نمبر 6 ہے کہ آپ کے اس کپڑوں میں اسراف نہیں ہونا چاہیے، فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے. وہ ایسا ہونا چاہیے، دکھاوے کا نہیں ہونا چاہیے. وہ ایسا ہونا چاہیے کہ جس کے اندر تقوی زیادہ ہو. لیکن ظاہر ہے کہ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ پھٹے پڑے پرانے کپڑے اور اللہ نے آپ کو جو نعمتیں دی ہیں اس کا اظہار نہ ہو رہا. تو یہ تقوی یا لباس کا جو ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں پوری ڈیٹیل اس میں بتائی ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں پھر اسی طرح فتنے میں مبتلا کر دے جس طرح کہ اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا تھا اور ان کے لباس ان سے اتروا دیے تھے تاکہ ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے کھولے. اور وہ شیطان اور اس کے ساتھی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے. ان شیاطین کو ہم نے ان لوگوں کا سرپرست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے. اسی لیے واش روم جانے کی دعا پڑھنی چاہیے تاکہ انسان جو ہے وہ ایسی چیزوں سے محفوظ رہ سکے. یہ لوگ جب کوئی شرمناک کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا ہے اور اللہ ہی نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے. ان سے کہو اللہ بے حیائی کا حکم کبھی نہیں دیا کرتا ہے. One thing that Allah despised the most is بے حیائی. چاہے وہ باتوں میں ہے ہو، الفاظ میں ہو، آپ کے گھروں میں ہو رہی ہو، کپڑوں میں ہو رہی ہو، ٹی وی پہ ہو رہی ہو، کسی گانوں میں ہو رہی ہو. بے حیائی is something، فحاشی is something that Allah despise. کیا تم اللہ کا نام لے کر وہ کہتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے اور اللہ کی طرف سے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے ہیں؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہو میرے رب نے تو راستی و انصاف کا حکم دیا ہے اور اس کا حکم تو یہ ہے کہ ہر عبادت میں اپنا رخ ٹھیک رکھو اور اسی کو پکارو اور اپنے دین کو اس کے لیے خالص رکھ کر جس طرح اس نے تمہیں اب پیدا کیا ہے اسی طرح تم پھر پیدا کیے جاؤ گے. ایک گروہ کو تو اس نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے مگر دوسرے گروہ پر گمراہی چشمہ ہو کر رہ گئی ہے کیونکہ انہوں نے خدا کی بجائے شیاطین کو اپنا سرپرست بنا لیا ہے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سیدھی راہ پر ہیں. اے نبی، اے بنی آدم یا ایھا الانسان یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا. اے بنی آدم ہر عبادت کے موقع پر یعنی نماز پڑھتے وقت اور ہر عبادت کے لیے اپنی زینت سے آراستہ رہو. یعنی اس وقت صرف سطر ڈھانپنی کافی نہیں ہوتی ہے، آپ کو یو ہیو ٹو adorn yourself یا ایٹ لیسٹ لک پریزنٹیبل. اور اس کے اوپر جو علماء کرام نے فتویٰ دیا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کو ایسے کپڑے پہننے چاہیے کہ ایسے کپڑے پہن کے نماز نہیں پڑھنی چاہیے کہ جن کپڑوں میں آپ کسی کے سامنے نہ آ سکیں. سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی کہ آپ بیل ہو اور آپ کے کوئی جاننے والا آئے اور آپ فٹافٹ کپڑے چینج کریں اور آپ پھر اس کے سامنے جائیں اور انہی کپڑوں میں آپ نماز پڑھ رہے تھے. تو یو ہیو ٹو لک پریزنٹیبل وائل پریئنگ. کیا تم اللہ کا نام لے کر، اچھا یہ ہو گیا کہ اپنی زینت سے آراستہ رہو اور کھاؤ پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہو کس نے اللہ کی زینت کو حرام کر دیا جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا تھا اور کس نے خدا کی بخشی ہوئی پاک چیزیں ممنوع کر دی ہیں؟ کہو یہ ساری چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی ایمان لانے والوں کے لیے ہی ہیں اور قیامت کے روز تو خالصتاً انہی کے لیے ہیں. اس طرح ہم اپنی باتیں صاف صاف بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھنے والے لوگ ہیں. اب جو لوگ نیکی کا معیار یہ سمجھتے ہیں نا، تقویٰ کا معیار کہ گندے کپڑے پہننا، پھٹے ہوئے کپڑے پہننا یا غریبوں کی طرح رہنا
یا برے کھانے کھانا اور کم سے کم کھانا کھانا، اور یہ مطلب ایک تو ہے کہ سنت کے طریقے سے انسان کھائے کہ آدھی بھوک رکھ کے کھائے، لیکن ایک یہ کہ اپنے آپ کو ٹارچر کرنا کسی بھی طریقے سے، یہ آیت اس کے لیے اتری ہے. اور ہمارے ایک دین کا بڑا حصہ جو ہے نا ہمارے مسلمانوں کا، وہ اسی کو دین سمجھتا ہے. ٹو ویئر ریگز، یا یعنی وہ ایسے کپڑے پہنا کہ جو یعنی سخت جو ہارش کلودنگ ہوتی ہے وہ پہننا جس سے جسم بھی تکلیف میں رہے، اور جان بوجھ کے زمینوں پہ سونا، اور یعنی سخت زمین پہ سونا، اور کسی بھی قسم کی جو ہے وہ آرام اور آسائش حاصل کرنے کے وہ دین کے خلاف سمجھتے ہیں. ہمارے دین میں رہبانیت نہیں ہے. ویسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو آپ کو معلوم ہے کہ وہ سخت بستر پہ ہی سویا کرتے تھے. اس طرح کی سنت اگر آپ رسول اللہ علیہ وسلم کی خاطر اپنا رہے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اس سے بھی تجاوز نہیں کرنا. رسول اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ میں جو تمہارے لیے دین لایا ہوں وہی سیدھا دین ہے. میں کیا کرتا ہوں، سوتا بھی ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں اور کھانے بھی کھاتا ہوں، اور میں نے نکاح بھی کر رکھے ہیں. اور دین کا ایک سبحان اللہ، دیر از اے سیکٹ ان آور ریلیجن جو یہ سمجھتا ہے کہ کبھی نکاح بھی نہیں کرنا چاہیے اور شادی بھی نہیں کرنی چاہیے اور اچھا کھانا بھی نہیں چاہیے. یہ آیتیں بیسکلی ان کے لیے اتری ہیں کیونکہ دیز تھنگز آر اگینسٹ ہیومن نیچر، اور ہمارا دین از ایگزیکٹلی اکارڈنگ ٹو نیچر. جو بھی نیچر آپ کی ڈیمانڈ کرتی ہے، آپ کی شہوانی خواہشوں سے لے کر، آپ کی بھوک اور پیاس سے لے کر، عورتوں کے اچھے کپڑے پہننے کی خواہشوں سے لے کر، زیور پہننے کی خواہش سے لے کر، ہر چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایڈریس کیا ہے ان حلال مینر. کوئی ایسی ہیومن خواہش نہیں ہے، کوئی ایسی جس کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روکا ہو کہ نہیں تم یہ نہیں کر سکتے. ہاں اس کے طریقے اللہ تعالیٰ نے بتائے کہ ایسے کر سکتے ہو، ایسے نہیں کر سکتے، لیکن ایسی کوئی خواہش نہیں ہے کہ جو فلفل نہ ہو سکے اسلام میں رہتے ہوئے. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو میرے رب نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ تو یہ ہیں. نمبر 1، بے شرمی کے کام، خواہ کھلے ہوں یا چھپے. اب یہ بے شرمی کے کام جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں، سبحان اللہ، سورہ اعراف شروع ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ حیا کے اوپر اتنا ایمفسس کرتے ہیں. جیسے میں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحیا من الایمان، الحیا خیر کلی. فحاشی یا بے حیائی کے کاموں میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ مثلاً بیہودہ گفتگو، ایسے لطیفے سنانا سخت اللہ کو ناپسند ہے. اور ہم کبھی کبھی جوکنگلی ایسی لطیفے سنا رہے ہوتے ہیں، جی فارورڈ بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور فارورڈ جو ہوتے ہیں وہ پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں اور استغفار بھی ساتھ کر رہے ہیں. استغفر اللہ، پڑھ کے پورا پڑھ کے استغفار. ایسی باتیں کرنا، ایون میاں بیوی کے درمیان بھی ایسے جوکس ایک دوسرے کو سنانا اور ایسی باتیں کرنا، اٹس ناٹ ایکسیپٹیڈ. نمبر 2، ایسی ویب سائٹس کو وزٹ کرنا، دیکھنا اور یہ اور وہ. اور سبحان اللہ، ہم تو جس زمانے میں رہ رہے ہیں کہ آپ اذان ایپ بھی کھولیں تو اس کے اندر کوئی چیزیں جو ایسی آنا شروع ہوتی ہیں، لیکن آپ تو میکسیمم یو کوڈ ڈو. اللہ تعالیٰ آپ سے یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ سلیبس ہی اختیار کر لیں اور آپ سارا فون ہی ہٹا دیں اور کمپیوٹر ہی بند کر دیں کہ جس میں یہ چیزیں آتی. یہ آپ کا ٹیسٹ ہے. ڈونٹ گیٹ یوز ٹو اٹ. اسٹل ایوری ٹائم وین یو سی دیٹ تھنگ غلطی سے سامنے آئے تو اپنے برین کو میسج بھیجیں، آئی ڈونٹ لائک اٹ، آئی ڈونٹ لائک اٹ. نیور گیٹ یوز ٹو اٹ. نمبر 3، ایسے ناولس پڑھنا، ایسی کتابیں پڑھنا. اب یہ ہم نے جو پڑھ رہے تھے سبحان اللہ الفجر میں، مجھے یاد ہے اچھی طرح بچیوں کے ساتھ ڈسکشن شروع ہوئی. انہوں نے کہا جی ہمارے تو کورس میں ایسے ناولز آتے ہیں کہ جن کے اندر ایسے ایسے گرافک سینز ہوتے ہیں کہ اٹس امیزنگ. ایسی چیزیں ہمارے کورس میں، تو ہم کیسے نہ پڑھیں. میں نے انہیں کہا کہ آپ اپنی ٹیچر سے جا کے کہیں کہ اٹس ناٹ اکارڈنگ ٹو دا ٹیچنگز آف اسلام. پھر بھی اگر ٹیچر کہے، اور یقین کریں دے کین ناٹ، ٹیچرز آر ناٹ الاؤڈ ٹو سے کہ نہیں آپ نے یہی ناول پڑھنا. اور آپ کے پاس آپشنز ہیں، سبسٹیٹیوٹ ناولز ہیں بہت سارے. بات ہے کہ بچوں میں اتنا کانفیڈنس ہی نہیں کہ جا کے کہہ سکیں کہ جی مجھے یہ پڑھنا الاؤڈ نہیں. وہ شرم و شرمی ہوگی، ساری بچیاں پڑھ رہی ہیں تو چلو ہم بھی پڑھ لیتے. اور وہ کہتی ہیں کہ جناب اسی، میں نے کہا آپ ایسا کریں، وہ سین بیچ میں اسکپ کر دیا کریں، وہ صفحے نہ پڑھا کریں. تو وہ بچی کہتی ہے اسی سین کے اوپر تو کوشچن آتے ہیں. یعنی شیطان نے انسان کو پاگل کر دیا، وہ پاگل کر دیا. اس کے بعد ایسے میگزینز لینا، ایسی چیزیں دیکھنا، ایسے ڈرامے، ایسی فلمیں. اس کے بعد اور اس کے علاوہ کسی کی سطر کو دیکھنا بھی، کسی کی اور کی سطر کو بھی دیکھنا. یہ مسلمان عورت سے عورت کی سطر کا بھی جو ہے نا اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. یہ نہیں ہے، اور یہ اتنا مسلمانوں میں کامن ہو گیا کہ جی ایک دوسرے کے سامنے کپڑے بدل رہے ہیں اور کوئی فرق نہیں پڑ رہا اور جیسے مرضی اٹھ بیٹھ رہے ہیں. دس از ویری امپورٹنٹ. تو اللہ کو بے حیائی کے کام نہ سخت ناپسند ہے، خواہ کھلے ہو یا چھپے ہیں. اور گناہ اور حق کے خلاف زیادتی، اور یہ کہ اللہ کے ساتھ تم کسی کو شریک کرو جس کے لیے اس نے کوئی سند نازل نہیں کی. اور یہ کہ اللہ کے نام پر کوئی ایسی بات کہو جس کے متعلق تمہیں علم نہ ہو کہ وہ حقیقت میں سے ہے.
ہر قوم کے لیے ایک مہلت کی ایک مدت مقرر ہے، پھر جب کسی قوم کی مدت آن پوری ہوتی ہے تو ایک گھڑی بھر کی تاخیر و تقدیم نہیں ہوتی۔ اور یہ بات اللہ نے آغاز تخلیق ہی میں کہہ دی تھی کہ اے بنی آدم یاد رکھو اگر تمہارے پاس خود تمہیں میں سے ایسے رسول آئیں جو تمہیں میری آیات سنا رہے ہوں تو جو کوئی نافرمانی سے بچے گا وہ اپنے رویے کی اصلاح کر لے گا اور اس کے لیے کسی خوف کا رنج کا موقع نہیں ہے، اور جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلائیں گے اور ان کے مقابلے میں سرکشی برتیں گے وہی اہل دوزخ ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ظاہر ہے کہ اس سے بڑا ظالم اور کون ہے جو بالکل جھوٹی باتیں گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کر دے یا اللہ کی سچی آیات کو جھٹلائے۔ ایسے لوگ اپنے نوشتہ تقدیر کے مطابق اپنا حصہ پاتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ گھڑی آ جائے گی جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے پہنچیں گے۔ اس وقت وہ ان سے پوچھیں گے کہ بتاؤ اب کہاں ہیں وہ تمہارے معبود جن کو تم خدا کی بجائے پکارتے تھے؟ وہ کہیں گے سب ہم سے گم ہو گئے، اور وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ ہم واقعی منکر حق تھے۔ اللہ فرمائے گا جاؤ تم بھی اس جہنم میں چلے جاؤ جس میں تم سے پہلے گزرے ہوئے گروہ جن و انس جا چکے ہیں۔ ہر گروہ جب جہنم میں داخل ہوگا، اب دس از ویری امپورٹنٹ ٹو نوٹس کہ ہر گروہ جب جہنم میں داخل ہوگا تو اپنے پہلے آنے والوں پر لعنت کرے گا، حتیٰ کہ جب سب وہاں جمع ہو جائیں گے تو ہر بعد والا گروہ پہلے گروہ کے حق میں کہے گا اے ہمارے رب یہ لوگ تھے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، لہٰذا انہیں دوہرا عذاب دے۔ آگے اللہ تعالیٰ ان کو فرمائے گا ہر ایک کے لیے دوہرا عذاب ہے مگر تم جانتے نہیں۔ بھلا کیوں؟ کیونکہ اگر تمہارے لیے کوئی پہلے تھے تو تم بھی کسی کے لیے پہلے تھے۔ اسی لیے سوچنا چاہیے ہر غلط کام کرنے سے پہلے کہ اگر ہمیں دیکھ کر کوئی غلط کام کرے گا تو کیا بنے گا، اس کا بھی عذاب ہمارے سر پہ آئے گا۔ اور پہلا گروہ دوسرے گروہ سے کہے گا کہ اگر ہم قابل الزام تھے تو تمہیں کون سی ہم پر فضیلت حاصل تھی، اب اپنی کمائی کے نتیجے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ یعنی جب وہ کہیں گے نا کہ اللہ ان کو دوہرا عذاب دے تو وہ پہلے والے کہیں گے، یعنی جن کے بارے میں کہا جائے گا وہ کہیں گے کہ یعنی اگر ہم نے جو کام کیا تھا تو تم نے کون سا ہمیں دیکھ کر رک گئے تھے، یا تم نے ایسا کون سا کام نہیں کیا جو تمہارے آنے والوں نے تمہیں دیکھ کے نہ کیا ہو، تو تم بھی عذاب کا مزہ چکھو۔ اور یہ ایک بڑی عجیب بات ہے، ہمارا ایک جو کانسیپٹ ہے مسلمانوں میں بھی ہے نا کہ، اور یہ ہمارے بچوں میں بھی بڑا آ گیا ہوا، ان کو پتہ نہیں کس نے سکھایا ہے، ریلی ونڈر کون سی نانی چاچی دادی نے سکھایا کہ جو بچے کہتے ہیں امی آپ نے تو اپنی زندگی میں بڑے سب کچھ کر لیا اور ہمیں آپ منع کرتی ہیں۔ 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چل۔ تو اچھا اب یہ آپ مطلب یہ تو بات ہے، فار ایگزامپل اگر میں نے ڈاکٹر بننا تھا، میں نہیں بن سکی، مجھے بڑا شوق تھا ڈاکٹر بننے کا، تو میں اپنی بیٹی کو بناؤں تو لوگ بڑا اپریشیٹ کریں گے کہ جی ہاں، لیکن اگر مجھے گناہوں سے بچنے کا شوق ہوا اور میں نہیں بچ سکی اور بیٹی کو بچاؤں گی تو لوگ کہیں گے لو جی اس پہ تو بڑا ظلم کر دیا آپ نے۔ عجیب سائیکالوجی ہے، کیسے شیطان نے نا انسان کو پاگل کیا ہوا نہیں۔ اور لوگ کہتے ہیں لو جی خود تو اتنے کام کرتی رہی اور اب دیکھو ہمیں منع کرتی ہے۔ بھئی اگر اللہ نے توفیق دے دی ہے اور ہم ایسے صحیح راستہ کو دکھا دیا ہے تو ہم تو یہی کہتے ہیں کہ جو ہم کر چکے ہیں وہ آپ نہ کر۔ لیکن لوگ ریلیجن کے جذبے کو سمجھتے نہیں ہیں۔ بالکل، ہاں بالکل ایسا ہی ہے کہ لوگ واقعی آپ عجیب سائیکالوجی انسانوں کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور سیدھے راستے پہ رکھے، اور واقعی لوگوں کی وجہ سے کہتے ہیں لاؤمت لائم کہ ہمیں لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ رہے، بٹ اٹ ہرٹس ریئلی۔ ہماری آدھی زندگی جو ہے نا وہ تو لوگوں کی ہی ڈکٹیٹڈ ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، واقعی وہ اپنے کانشیس ڈینائل میں ہوتے ہیں، بالکل اسی لیے وہ لوگوں کو شاید ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ ہاں جی، یقین جانو جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان کے مقابلے میں سرکشی کی ہے ان کے لیے آسمان کے دروازے ہرگز نہ کھولے جائیں گے، ان کا جنت میں جانا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا۔ یہ ایک ایڈیم ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ محاورہ ہے جو یوز کیا ہے، یعنی ٹو مینشن سم تھنگ امپاسبل، کہ جو چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی جو آیتیں آ رہی ہیں بڑی خوفناک آیتیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچائے۔ ربنا لا تجعلنا منہم۔ یقین جانو جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ان کے مقابلے میں سرکشی کی ان کے لیے آسمان کے دروازے ہرگز نہ کھولے جائیں گے، ان کا جنت میں جانا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا۔ مجرموں کو ہمارے ہاں ایسا ہی بدلہ ملا کرتا ہے، ان کے لیے تو جہنم کا بچونا ہوگا اور جہنم ہی ان کا اوڑھنا ہوگا۔ یہ ہے وہ جزا جو ظالموں کو دیا کرتے ہیں، بخلاف اس کے کہ جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا اور اچھے کام کیے ہیں۔ اور اس باب میں ہم ہر ایک کو اس کی استطاعت ہی کے مطابق ذمہ دار ٹھہرائیں گے۔ لا نکلف نفسا الا وسعها۔ وہ اہل جنت میں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف کچھ کدورت ہوگی بھی تو ہم اسے نکال دیں گے، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ کہیں گے تعریف خدا ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں یہ راستہ دکھایا، ہم خود راہ راست نہ پا سکتے تھے اگر خدا ہماری رہنمائی نہ کرتا، ہمارے رب کے بھیجے ہوئے رسول واقعی حق لے کر آ گئے ہیں۔ اس وقت ندا آئے گی یہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو تمہیں ان اعمال کے بدلے میں ملی ہے جو تم کرتے ہو۔
کرتے رہے ہو. یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی احسان ہوگا کہ آپ سوچیں کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں جنت دیں گے، حالانکہ کوئی انسان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا، کوئی بھی نہیں. یہاں تک کہ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ بھی نہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں بھی نہیں. کیونکہ انسان اگر ہم کتنے ہی نیک ہو جائیں، یعنی نبیوں سے تو زیادہ کوئی نیک نہیں ہو سکتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تو بالکل ہی کوئی نہیں نیک ہو سکتا، لیکن ان کی بھی نیکی اور ان کے عمل جو تھے، وہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو چیزیں عطا کی تھی، ان کی نعمتوں کے مقابلے میں وہ عبادت کچھ بھی نہیں تھی. اور اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال ہے کہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی جو ہے وہ بنی اسرائیل کا ایک آدمی جو کئی ہزار سال، کئی ہزاروں کی ان کی عمریں ہوتی تھی، تو عبادتیں کر کر کے تو پہنچا جب اللہ کے پاس، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسا اس کو میری رحمت سے جنت میں ڈال دو، بڑا نیک آدمی ہے، اس کو میری رحمت سے جنت میں ڈال دو. تو اس نے کہا یا اللہ میں اتنی نیکیاں ہزاروں سال کی عبادتیں لے کر آیا ہوں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میری رحمت سے جنت میں ڈال دو، تو میری عبادتوں کے بدلے مجھے ڈالیں تو دین آئی وڈ بی ہیپی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا اس کی ساری نیکیاں اور عبادتیں ترازو کے ایک پلڑے میں ڈالو، اور دوسری طرف اس کی صرف ایک نعمت جو آنکھ کی تھی جو میں نے اس کو دی تھی وہ ایک پلڑے میں ڈال دو. اور وہ جو آنکھ کی نعمت تھی نا وہ زیادہ بھاری ہو گئی. تو پھر حدیث آگے چل کے ہوتی ہے، پھر وہ کہتا ہے یا اللہ مجھے اپنی رحمت سے ہی جنت میں ڈال دے. تو اسی لیے رسول اللہ نے کہا کہ میں بھی نہیں اللہ کی رحمت سے. لیکن آپ دیکھیں گے جب انسان جنت میں جائے گا نا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہیں گے کہ جے لو میں نے تمہیں جنت عطا کر دی، عطیہ میں دے دی، تمہیں ڈونیشن میں دے دی. اللہ کہیں گے کہ تمہارے ان عملوں کی بدولت تمہیں دے دی. حالانکہ کیا ہمارے عمل، کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ. آنیسٹلی اسپیکنگ اگر ہم اپنے عملوں کی کبھی شکل دیکھ لینا، جو ہمارے عمل ہیں، کس بات پہ ہماری اکڑ ہے، کیا ہمارے عقیدے ہیں جس کے اندر اتنی کو یعنی کس طرح کی اس میں غلاظتیں بھری ہوئی ہیں، کیا ہماری نمازیں ہیں، کیا ہمارے وضو ہیں، کتنی اس میں ویکنیسز ہیں، کتنے اس میں لوپ ہولز ہیں. آپ یقین کریں ابھی پچھلے دنوں ہم جو ہے ہمارے انسٹیٹیوٹ میں ہم نے پھر یہ سورہ مائدہ پڑھی تھی، تو وضو کا طریقہ دوبارہ سکھایا اور سب کے ٹیسٹ لیے. اتنی یعنی خود لوگوں نے کہا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہم ساری زندگی اس طرح کا وضو کرتے تھے، اصل وضو کیا تھا. کتنی کو چیزیں ہمیں نہیں پتہ. مطلب ہم اگر کہہ دیں کہ کوئی ایک نماز بھی، ہم میں سے جتنے یہاں لوگ بیٹھے ہیں آپ مجھے بتا دیں کوئی ایک بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ میری کوئی ایک نماز بھی الحمدللہ بالکل پرفیکٹ تھی، جس میں نے اللہ کے سوا کچھ بھی نہیں سوچا، میں نے ہر چیز صحیح اپنے حساب سے عطا کی. کس عمل کی ہم بات کرتے ہیں. لیکن اس کی رحمانیت دیکھیں کہ وہ کہتا ہے کہ یہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو، ان تلکم الجنت اورثتموها بما کنتم تعملون، تمہارے عملوں کی وجہ سے تمہیں دے رہا ہوں، ٹو میک اس فیل گڈ، جسٹ ٹو میک اس فیل گڈ، کہ ہمیں برا نہ لگے کہ ہماری کوئی بھی چیز قابل نہیں تھی کہ اللہ کو پسند آتی، ورنہ یقین کریں کہ ہمارا کوئی عمل اس قابل نہیں کہ اللہ کو پسند آئے. پھر یہ جنت کے لوگ دوزخ والوں سے پکار کر کہیں گے ہم نے ان سارے وعدوں کو ٹھیک پا لیا جو ہمارے رب نے ہم سے کیے تھے، کیا تم نے بھی ان وعدوں کو ٹھیک پایا جو تمہارے رب نے تم سے کیے تھے؟ وہ جواب دیں گے ہاں. اب یہ جنت والے اور دوزخ والوں کے درمیان ایکچولی ڈائلاگس ہوگا، ایک سین ہوگا جنت اور جہنم کے درمیان میں. وہ کس طرح ہوگا یہ غیب کی باتیں ہیں، متشابہات میں سے ہیں، اس کی ایکسپلیشن کیا ہے وی ڈو ناٹ نو، لیکن ایسا ہوگا اینڈ ویل آل وٹنس دیٹ کہ جنت والے جو ہوں گے جنت جہنم والوں سے بات کریں گے، ایک دوسرے کو دیکھیں گے وہ. اور یہ کتنی امپورٹنٹ بات ہے کہ تاکہ انسان جنت میں جا کے شکر کرے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس چیز سے بچایا، اور جہنم والوں کے لیے مزید حسرت ہو کہ ہم ذرا سا کچھ کر لیتے عمل تو ہم ادھر ہوتے اس وقت. تو یہ جنت اور جہنم والوں کے درمیان ڈائلاگ ہوں گے. پھر جنت کے لوگ دوزخ والوں سے پکار کر کہیں گے ہم نے ان سارے وعدوں کو ٹھیک پا لیا جو ہمارے رب نے ہم سے کیے تھے، کیا تم نے بھی ان وعدوں کو ٹھیک پایا جو تمہارے رب نے تم سے کیے تھے؟ وہ جواب دیں گے ہاں. تب ایک پکارنے والا ان کے درمیان پکارے گا خدا کی لعنت ایسے ظالموں پر جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے اور اسے ٹیڑھا کرنا چاہتے تھے اور آخرت کے منکر تھے. ان دونوں گروہوں کے درمیان ایک اوٹ حائل ہوگی، ان دونوں گروہوں کے درمیان ایک اوٹ حائل ہوگی اعراف کی. اس کے یہ جس کی وجہ سے سورت کا نام جو ہے وہ سورت الاعراف ہے. وہ کیا ہے؟ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ. ان دونوں کے درمیان ایک اوٹ حائل ہوگی جس کی بلندیاں اعراف پر کچھ اور لوگ ہوں گے، یعنی جنت اور جہنم کے درمیان میں ایک دیوار ہوگی اور اس کے اوپر کچھ لوگ ہوں گے. یہ ہر ایک اس کے قیافے سے پہچانے گے، یعنی اس کی اپیرنس سے پہچانے گے، اور جنت والوں سے پکار کر کہیں گے کہ سلامتی ہو تم پر. یہ لوگ جنت میں داخل تو نہیں ہوئے ہوں گے مگر اس کے امیدوار ہوں گے.
اور جب ان کی نگاہیں دوزخ والوں کی طرف پھریں گی تو کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کیجیے. پھر یہ اعراف کے لوگ دوزخ کی چند بڑی بڑی شخصیتوں کو ان کی علامتوں سے پہچان کر پکاریں گے, دیکھ لیا تم نے آج نہ تمہارے جتھے تمہارے کسی کام آئے اور نہ وہ ساز و سامان جن کو تم بڑی چیز سمجھتے تھے. اور کیا یہ اہل جنت وہی لوگ ہوں گے کیا یہ اہل جنت وہی لوگ نہیں ہیں جن کے متعلق تم قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ان کو خدا اپنی رحمت سے کچھ بھی نہ دے گا. آج انہی سے کہا گیا ہے کہ داخل ہو جاؤ جنت میں, تمہارے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ رنج. اور دوزخ کے لوگ جنت والوں کو پکاریں گے اور کہیں گے کہ ہم پہ تھوڑا سا پانی ڈال دو, جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے کچھ ہمیں ہماری طرف پھینک دو. وہ جواب دیں گے اللہ نے یہ دونوں چیزیں منکرین حق پر حرام کر دی ہیں, جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا اور تفریح بنا لیا تھا اور جنہیں دنیا کی زندگی نے فریب میں مبتلا کر رکھا تھا. اللہ فرماتا ہے کہ آج ہم بھی انہیں اسی طرح بھلا دیں گے جس طرح وہ اس دن کی ملاقات کو بھولے رہے اور ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے. ہم ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب لے آئے ہیں جس کو ہم نے علم کی بنا پر مفصل بنایا ہے اور جو ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. اب کیا یہ لوگ اس کے سوا کسی اور بات کے منتظر ہیں کہ وہ انجام سامنے آ جائے جس کی یہ کتاب خبر دے رہی ہے؟ جس روز وہ انجام سامنے آ گیا تو وہی لوگ جنہوں نے اسے نظر انداز کیا تھا کہیں گے کہ واقعی ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے تھے. پھر کیا اب ہمیں کچھ سفارشی ملیں گے جو ہمارے حق میں سفارش کریں گے, یا ہمیں دوبارہ واپس ہی بھیج دیا جائے گا تاکہ جو کچھ ہم پہلے کرتے رہے ہیں اس کی بجائے اب دوسرے طریقے پر کام کریں. انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا اور وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے تصنیف کر رکھے تھے آج ان سے گم ہو گئے. در حقیقت تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا, پھر اپنے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا, جو رات کو دن پر ڈھانک دیتا ہے اور پھر دن رات کے پیچھے دوڑا چلا آتا ہے, جس نے سورج اور چاند اور تارے پیدا کیے, سب اس کے فرمان کے تابع ہیں. خبردار رہو اسی کی خلق ہے اور اسی کا امر ہے. بڑی بابرکت ہے اللہ بڑا بابرکت ہے اللہ سارے جہانوں کا مالک اور پروردگار. اپنے رب کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپ کے, یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. زمین میں فساد برپا نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے, اور خدا ہی کو پکارو خوف کے ساتھ اور طمع کے ساتھ. یقیناً اللہ کی رحمت نیک کردار لوگوں سے قریب ہے, اور وہ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے آگے خوشخبری لیے بھیجتا ہے. پھر جب وہ پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھا لیتی ہیں اور انہیں کسی مردہ زمین کی طرف حرکت دیتا ہے اور وہاں می برسا کر اس مری ہوئی زمین سے طرح طرح کے پھل نکال لاتا ہے, دیکھو اس طرح ہم مردوں کو حالت موت سے نکالتے ہیں. شاید کہ تم اس مشاہدے سے سبق لو, جو زمین اچھی ہوتی ہے وہ اپنے رب کے حکم سے خوب پھل پھول لاتی ہے, اور جو زمین خراب ہوتی ہے اس میں سے ناقص پیداوار کے سوا کچھ نہیں نکلتا. اس طرح ہم نشانیوں کو بار بار پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر گزار ہونے والے ہیں. اور یہ آیت جو ہے یہ just got stuck in my head کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے کہ یہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو تمہیں ان اعمال کے بدلے میں ملی ہے جو تم کرتے رہے تھے. اس کے اوپر میں آپ کو ایک حکایت سناتی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ, اس کے بعد ہم ختم کرتے ہیں. ایک گاؤں ہوتا ہے, ایک شہر ہوتا ہے, بلکہ ایک ملک ہوتا ہے. there was a town you can say or city or country probably کہ جہاں پر قحط پڑ جاتا ہے. قحط پڑ جاتا ہے اس ملک کے اندر تو پانی بالکل ختم ہو جاتا ہے, لوگوں کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں بچتا. اور ایک وہاں پر ایک کسان ہوتا ہے اور اس کی بیوی ہوتے ہیں, تو وہ اس کی بیوی, کسان کی بیوی اس سے کہتی ہے کہ تم بادشاہ کے پاس جاؤ اور اسے کچھ کھانے پینے کے لیے لے کر آؤ, کچھ مال اسباب, اور کچھ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں بچا. تو وہ کہتا ہے کہ اچھا میں جاتا ہوں بادشاہ کے پاس سے کچھ مانگ کر لاتا ہوں, لیکن میں بادشاہ کے لیے کوئی تحفہ لے کے جانا چاہتا ہوں. تو میں کیا لے کے جاؤں, بادشاہ کے دربار میں خالی ہاتھ جاؤں گا تو مجھے اچھا نہیں لگے گا. تو اس کی بیوی کہتی ہے کہ ایسا کرو کہ ہمارے جو پیچھے چھپڑ میں پانی تھوڑا سا بچ گیا ہوا ہے نا, کیچڑ والا اور گند والا اور بدبو والا پانی, لیکن ہے تو پانی, اور اس وقت پانی جب قحط پڑا ہو تو آپ سوچیں کہ پانی کتنا قیمتی ہوتا ہے, تو وہ پانی لے جاؤ بادشاہ کے لیے تحفے کے طور پہ. تو وہ کسان یوں ہی کرتا ہے کہ وہ ایک گھڑے کے اندر وہ جو چھپڑ کا پانی ہوتا ہے وہ بھرتا ہے اور بادشاہ کے دربار میں لے جاتا ہے. اب وہ جب بادشاہ کے دربار میں پہنچتا ہے تو بادشاہ کے سامنے پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت میں آپ سے کچھ مانگنے لایا ہوں, لیکن میں ایسے نہیں آیا, میں آپ کے لیے تحفہ لے کر آیا ہوں. تو بادشاہ کہتا ہے اچھا کیا تحفہ لایا ہو میرے لیے؟ تو وہ اپنا گھڑا کھول کے تو دکھاتا ہے کہ یہ دیکھیں میں آپ کے لیے پانی لے کر آیا ہوں. تو اور لیکن جب وہ اپنا گھڑا کھولتا ہے تو سارے محل میں بدبو پھیل جاتی ہے, لوگ اپنے ناک پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں, اتنا گندا پانی اور یہ وہ. لیکن جو بادشاہ ہوتا ہے نا وہ اپنے تخت سے اٹھتا ہے اور آ کے اسے گھڑا لیتا ہے اور اسے گلے لگاتا ہے اور کہتا ہے تھینک یو سو مچ, تم میرے لیے اپنی اتنی قیمتی متا جو تمہارے پاس اتنا سا پانی تھا وہ بھی تم میرے لیے لے آئے ہو. تو اسے گلے لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ جو پانی ہے نا اس کو سنبھال کے رکھو, کسی اور جگہ پہ رکھ لو, اور اس گھڑے میں اس کے لیے ہیرے جواہرات اور کھانے پینے کا سامان اور جو اس کو چاہیے اس کو گھڑے میں بھر کے دو اور اس کو خشک کر کے دو. تو کسان بڑا خوش ہوتا ہے کہ واہ میں بادشاہ کو میرا تحفہ اتنا پسند آیا, میں اس کے لیے اتنی زبردست چیز لے کر آیا. اور جب اس مال و اکرام اور سامان کے ساتھ جب
محل سے باہر نکلتا ہے نا تو پیچھے دیکھتا ہے کہ بادشاہ کے محل کے پیچھے تو ٹھنڈے اور میٹھے پانی کا دریا بہ رہا ہوتا ہے. یہی ہمارا حال ہے. یہ وہ اللہ ہی ہے جو ہمارے عملوں کو قدردانی کر کے رکھتا ہے، ورنہ کیا ہمارے عمل ہیں اس بدبودار پانی سے بھی بدتر. لیکن اللہ کہیں گے اسی کے بدلے میں تمہیں جنت میں دیتا ہوں. جیسے نہیں ایک بچہ ہوتا ہے اور وہ ایک پیپر کے اوپر ایسی لائنیں مار مار کے ماں باپ کے پاس لے کر آتا ہے امی کے پاس، امی دیکھیں میں نے کتنی پیاری تصویر بنائی، اور امی کہتی واہ بیٹے، اور یہ سب ہم کر چکے ہوئے ہیں، اتنی اچھی تصویر بنائی، آئے دیکھیں ذرا میرے بیٹے نے کتنا اچھا بنایا، میری بیٹی نے دیکھ کیا زبردست بنایا. حالانکہ ماں کو دل میں پتہ ہوتا ہے کہ یہ کیا تو نے بنایا، لیکن اپنے بچے کو بس خوش کرنے کے لیے، بیکاز دیٹ از دا بیسٹ ہی کوڈ ڈو. تو اللہ کو بھی پتا ہے کہ دس از دا بیسٹ وی کین ڈو. جو ہماری اوقات ہے، جو ہمارے ہم جس جگہ رہتے ہیں، بس یہی ہم سب سے زیادہ کر سکتے تھے اور وہی ہم کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی قدر کرتے ہیں، یہ اللہ کا احسان ہے ہم پر، اور ہمیں اس کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.